الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا بھی ہے کہ رب تعالیٰ اپنا کرم فرمائے ہم سب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اعتکاف کی شرائط، اعتکاف کی قسمیں اور اعتکاف کی فضیلت لے کر الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا بھی ہے کہ رب تعالیٰ اپنا کرم فرمائے ہم سب پر۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اعتکاف کی شرائط، اعتکاف کی قسمیں اور اعتکاف کی فضیلت لے کر۔ کیونکہ 20 رمضان المبارک کو مسلمانوں کی اکثر تعداد ایسی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب تعالیٰ کے گھر میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں فائدہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں شرائط اور اس کی قسمیں کیا ہیں، وہ ہم پہلے جان لیتے ہیں تاکہ وہ دن جب آئے تو اس سے پہلے ہماری تیاری ہو چکی ہو۔ ایسے تو الحمدللہ مسلمانوں کی اکثر تعداد جو ہے وہ تیاری میں مصروف ہے کہ 20 روزے کو ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے آخری نبی مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا، یعنی کہ 10 دن اس نے اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے گھر میں بیٹھا، 10 دن کا اعتکاف کیا، رب تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 مقبول عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ غور کریں کہ کیا شان ہے کہ 10 دن بیٹھنا کہاں ہے؟ اپنے شہر کی، اپنے محلے کی مسجد میں 10 دن بیٹھنا ہے، اور کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور رب تعالیٰ ان 10 دنوں کے بدلے میں ہمیں کیا عطا فرما رہا ہے کہ 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب۔ اللہ اکبر! کتنا اجر ہے، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو مقبول 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مل رہا ہے۔ اب نہ پیسے لگانے پڑ رہے ہیں، ورنہ اگر انسان 2 حج اور 2 عمرے کے لیے جائے تو لاکھوں روپے اس کے خرچ ہو جائیں، اور اب وہ بھی یہ نہیں پتا کہ رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ لیکن یہاں پر پیسوں کی بھی بچت ہو رہی ہے، اور ٹائم جو آنے جانے کا وہاں پر جو ہے ویسے اس کی شان بہت ہے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اپنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اعتکاف میں بیٹھے اور اس کو چھوڑ دیں، نہیں، اس کا تو اپنا مقام اور رتبہ ہے۔ لیکن جو نہیں جا سکتے، جو نہیں جا رہے، یا کوئی وجہ ہے یا کچھ بھی ہے، تو ان کے لیے تو خوش نصیبی ہے نا کہ وہ اگر 10 دن اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، وہ ان کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم خود بھی بیٹھیں گے اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جب ہم بیٹھیں تو ہمیں نیکیاں ہی نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے۔ کیونکہ انسان جب دنیا سے ناتا توڑ دے گا، رب تعالیٰ سے ناتا جوڑ لے گا، مسجد میں آ جائے گا، مسجد میں بیٹھ جائے گا، تو پھر ہر طرح کے گناہ سے محفوظ ہو جائے گا، ہر طرح کے گناہ سے محفوظ، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے گا، تو پھر رب تعالیٰ کی رحمتیں بھی چھما چھم برسیں گی اور نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی رہیں گی۔ تو نیت کریں
کہ انشاءاللہ 10 دن کا اعتکاف کریں گے، اور یہ 10 دن کا اعتکاف کرنا ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرماتے، یعنی کہ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے۔ ایک سال کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو حدیث شریف میں آتا ہے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اس سنت کو اپناتے ہوئے، اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے۔ آئیے اعتکاف کی قسموں کی طرف چلتے ہیں۔ ویسے تو آئیے واجب الاحترام دوستو بزرگوں بھائیوں، اب ہم چلتے ہیں اعتکاف کی اقسام کی طرف۔ ویسے عمومی طور پہ ہم لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اعتکاف ایک قسم کا جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، بلکہ اصل جو ہے اس کے برعکس ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اعتکاف کی قسمیں جو ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ ہے واجب کی۔ اعتکاف واجب جو ہے یہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب انسان کسی قسم کی منت مان لیتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ کسی نے یہ کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب جب اس کا وہ کام پورا ہو گیا، اس پر اتنے ہی دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ اب اگر وہ اعتکاف نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا اور واجب ترک کرے گا۔ اسی طرح سے جتنے دن کی اس نے نیت کی تھی، منت مانی تھی، تو اتنے ہی دن کے روزے رکھنا بھی اس پر واجب ہوگا۔ یہاں اعتکاف واجب ہوا، اتنے ہی دن کے اعتکاف کے اندر روزے رکھنا اس پر واجب ہو گئے۔ تو یہ ہے ایک قسم، پہلی قسم اعتکاف واجب۔ دوسری قسم ہے سنت، جو ہم لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ تو یہ جو ہے سنت اعتکاف، اس کے لیے جو ہے جو شرط یہ ہے، اس کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا جو ہے اللہ اکبر روکو۔ دوستو بزرگوں بھائیوں، دوسری جو ہے قسم اعتکاف کی وہ ہے سنت اعتکاف، جو آخری عشرے کا ہم لوگ کرتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری سنت ہے، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی کہ سب میں سے اگر کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، سب بری ذمہ ہو گئے۔ اب اس میں جو ہے ایک یعنی کہ پورا شہر ہے، علاقہ نہیں، پورا شہر، پورے شہر میں سے اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، سب بری ذمہ ہو گئے۔ اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو پھر سب گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ ہو گئی اعتکاف کی دوسری قسم سنت۔ اب ہے تیسری قسم، وہ ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی مسجد میں جائیں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیا کریں۔ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے، یا ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو جتنا بھی ٹائم، جتنے بھی منٹ وہاں پر ہم گزاریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں وہاں پر اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ہیں اعتکاف کی 3 قسمیں۔ اب اعتکاف کی شرائط کیا ہیں؟ اب جو شخص اعتکاف کرنے جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، یعنی کہ عقل رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، تاکہ وہ مسجد کے آداب کا خیال کر سکے، مسجد کے آداب کو بروئے کار لا سکے، اور آنے والے لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آ سکے۔ یہ نہ ہو کہ وہ عاقل نہ ہو، عقل نہ رکھتا ہو، چھوٹا بچہ ہو
تو وہ جو ہے وہاں پر آ کر شرارتیں کرے گا، شور و غل کرے گا اور وہاں پر فساد برپا کرے گا۔ تو چھوٹے بچوں کو اجازت نہیں، عقل رکھنے والے کی اجازت ہے، بالغ کی بھی شرط نہیں۔ اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالغ ہو تو اعتکاف میں بیٹھے، نہیں، بالغ کی بھی شرط نہیں، صرف عقل رکھتا ہو اس کو بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اب تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے۔ اب اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ مسجد جامع مسجد ہو تو وہاں پر بیٹھے تو افضل ہے، لیکن مسجد جماعت میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ حدیث شریف میں جو یہ الفاظ ہیں اس میں مسجد جماعت کا ذکر ہے۔ اب مسجد جماعت کیا ہے؟ جہاں پر امام اور مؤذن مقرر ہوں، وہ الگ بات ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کریں یا نہ کریں، لیکن مسجد جماعت جو ہے اس میں بیٹھنا شرط ہے۔ اور ہاں، افضل کیا ہے؟ اللہ اکبر، افضل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں بیٹھ کر اعتکاف کرے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ افضل کیا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اعتکاف کرے۔ تیسرے نمبر پر بیت المقدس میں اعتکاف کرے، اور اس کے بعد اپنے شہر کی، اپنے علاقے کی جامع مسجد میں اعتکاف کرے تو افضل ہے، ورنہ مسجد جماعت میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، حدیث شریف میں ان کی بھی اجازت ہے۔ اب جو ہے اگلی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب ہے عورت کے لیے، یہ تھی 3 شرائط مرد کے لیے، اب ہے عورت کے لیے۔ عورت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسجد میں نہ بیٹھے۔ عورت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسجد میں نہ بیٹھے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو، اور تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے کر بیٹھے۔ شوہر کی اجازت اس کے لیے شرط ہے۔ ہاں، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں اپنے ورثاء سے، اپنے بڑوں کو بتا کر اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ وہاں اجازت شرط نہیں، لیکن شوہر سے اجازت لینا شرط ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں یہ جو ہم نے اعتکاف کی فضیلت سنی، اعتکاف کی اقسام سنی، اعتکاف کی قسمیں سنی، اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی شرائط سنی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے اور دوسروں کو اپنے ساتھ بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک اور بات غور سے سنتے چلیں، اگر مسجد میں جو لوگ بیٹھ رہے ہیں اعتکاف کے لیے، مسجد میں ایک بیٹھ رہا ہے تو سبحان اللہ، ایک سے زیادہ بیٹھ رہے ہیں تو مدینہ، اور اگر اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ اس میں کوئی عالم دین ہے، علماء کرام ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور وہ رہنمائی کر رہے ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں، وہ سکھا رہے ہیں، تو پھر مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، یعنی کہ پھر تو بہت ہی زبردست ہے کہ ایسی جگہ پر بیٹھا جائے کہ جہاں پر اصلاح ہو، جہاں پر ہمیں سمجھایا جائے، ہمیں بتلایا جائے، ہمیں سکھایا جائے۔ اگر ایسی جگہ پر بیٹھیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس طرح سے اعتکاف میں بیٹھنا ہے کہ ہم سیکھ بھی سکیں، ہماری اصلاح بھی ہو، تو پھر نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اعتکافات میں بیٹھیں گے۔ جہاں جہاں دعوت اسلامی اعتکاف کروا رہی ہے وہاں پر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہم سیکھنے والے بھی بن جائیں گے، ہم سکھانے والے بھی بن جائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو پوری زندگی ہے وہ ایک طرف، اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے اعتکاف میں ہم نے جو 10 دن گزارے وہ 10 دن ایک طرف، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس کو آپ آگے شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔